أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بال بک، بال ان کا بہت بڑا دیوتا ہوتا تھا مشرکوں کا، تو بال بک وہ شہر کہ جو بال کا ہے، بال کا شہر تو بال بک تھا. تو یہ بکہ، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو گھر تھا، یہ جو جگہ ہے بکہ، یہ عربی میں پھر بکہ بن گئی ہے. تو بکہ اور مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہی ہے. اگرچہ یہود نے جو تحریف کی ہے تورات میں، تو چونکہ انہوں نے ایک تو تحریف یہ کی کہ حضرت ابراہیم نے جس کی قربانی دینی چاہی تھی اپنے بیٹوں میں سے، وہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق تھے. نمبر دو یہ کہ وہ قربانی کی جگہ یہ نہیں ہے بلکہ فلسطین ہی میں ہے، اس لیے کہ حضرت اسحاق تو یہاں آئے ہی نہیں، یہاں تو لا کے آباد کیا تھا. تو حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو آباد کیا تھا مکے کے پاس. لہٰذا اب اگر وہ جو ذبیح اللہ ہیں وہ اگر حضرت اسحاق ہیں تو وہ تو ادھر آئے ہی نہیں تھے. لہٰذا انہوں نے پھر یہ کہا کہ فلسطین ہی کی ایک وادی کو وادی بکا کہہ دیا گیا. وادی بکا، بکا کو بکا بنایا، رونے والی وادی، کہ وہاں پر جاتے روتے، جیسے ان کی ویلنگ وال ہے جہاں جاتے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی انہوں نے ایک وادی کا نام وادی بکا رکھ دیا، جا کر کچھ وہاں روتے دھوتے تھے. تو اس سے انہوں نے در حقیقت تحریف کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ میں نے آج صبح جب مطالعہ کر رہا تھا میں، تو مولانا عبد الماجد دریابادی چونکہ خاص بڑے عالم ہیں تورات کے، اور اس کے حوالے جو ہیں ان کی تفسیر میں بہت اچھے مل جاتے ہیں، کہ بالآخر جوش انسائکلوپیڈیا نے آج یہ مان لیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ وادی بکا نہیں ہے، یہ بکا ایک اور وادی ہے جو بے آب و گیا ہے، جس میں کوئی پانی نہیں، جس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، وہ وادی ہے. اگرچہ وہ جیوش انسائکلوپیڈیا والے بھی یہاں تک نہیں جا سکے، یہ سچی گولی اتنی نہیں ہضم کر سکے، اپنے حلق سے اتار سکے کہ اس میں واقعتاً مان لیتے کہ وہ مکہ ہی ہے. لیکن یہ کہ بارہ وہ وادی بکا سے انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہے. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا. اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے اول بیت، پہلا گھر. اس سے ثابت ہوتا ہے، میں آج نوٹ کر کے لایا ہوں جو مراحل ہیں اس گھر کے، تاریخ کے جو مرحلے ہیں اور اس کے جو ادوار ہیں. تعمیر اول اس گھر کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی. ظاہر بات ہے کیسے ممکن ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی ہو اور اپنے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے وہ کوئی گھر نہ بنائے، کوئی جگہ نہ بنائے، کوئی معین نہ کرے. تو پہلی تعمیر ہوئی ہے حضرت آدم کے ہاتھوں، اور یہ کہ وہ طوفان نوح تک وہ تعمیر برقرار رہی. طوفان نوح کے وقت جو ہے وہ مسمار ہو گیا، بہہ گیا، سارا جو بھی اس کا اوپر کا میٹیریل ہے وہ بہہ گیا. صرف یہ کہ وہ جو بنیادیں زمین کے اندر تھی، زیر زمین، وہ باقی رہ گئی. ظاہر بات ہے سیلاب میں وہ تو نہیں ختم ہوتی، اوپر کی عمارت جو تعمیر تھی وہ ساری بہہ گئی. تو پھر تعمیر ثانی جو کی ہے وہ ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دوبارہ اٹھایا ہے. چنانچہ بہت معنی خیز ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں الفاظ، کہ جب وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. قواعد من البیت، قواعد تو موجود تھے لیکن اس کے اندر تعمیر اوپر کر رہے تھے. تو گویا کہ قواعد جو ہے اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ پہلے سے موجود تھی. یہی سورہ حج میں آیا، اذ بوأنا لابراہیم مکان البیت، جبکہ ہم نے معین کر دیا، ابراہیم کو بتا دیا کہ یہ ہے وہ جگہ، دیکھو یہاں پر وہ بنیادیں موجود ہیں، اس کے اوپر ہمارے گھر کی تعمیر کرو. تو یہ یعنی یوں سمجھیے کہ معمار ثانی جو ہے کعبے کے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد پھر یہ درمیان میں کسی اور حادثے سے یہ گھر مسمار ہو گیا. تو پھر قبیلہ جرہم جو آ کر آباد ہوا ہے وہاں حضرت اسماعیل ہی کے زمانے سے، پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی اثر نو. پھر اس کے بعد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل ابتدائی دور ہے زندگی کا، اوائل عمر میں، یہ پھر گر گیا تھا. تو اس زمانے میں قریش نے پھر اس کی تعمیر کی ہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس سامان تعمیر قدرے کم تھا، تو انہوں نے ایک حصہ باہر چھوڑ دیا. چھت پوری کی پوری کچھ چھت ڈالنے کے لیے سامان نہیں تھا، تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا. یہ حتیم جو اب بھی ہے، جو آباد جاتے ہیں، جو بھی گئے ہیں عمرے یا حج کے لیے، تو وہ ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ علامت ہے اس کی کہ یہ حصہ بھی یہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن اس میں ان کے پاس کیونکہ سامان کم تھا. اسی طرح دروازے دو ہوتے تھے، ایک داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا. انہوں کے پاس سامان کم ہوگا دروازے کو بنانے کے لیے، تو انہوں نے دروازہ بھی ایک ہی رکھ دیا اور دروازہ اونچا کر دیا تاکہ ہر شخص ہر وقت اس میں داخل نہ ہو. اس کے اندر داخلہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ، خواہ مخصوص اوقات ہی میں ہو.
تو یہ کیفیت اس گھر کی تھی حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور نے مکہ فتح کر لیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبے کو گرا کر اور میں اثر نو اس کی پوری جو بنیاد ہے اس کے اوپر اس کی تعمیر کر دوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے ابھی تیری قوم کہا، یعنی قریش حضرت، حالانکہ وہ حضور کی بھی قوم تھی، حضرت عائشہ کی بھی قوم تھی، لیکن یہ جو آپس میں ایک محبت بھرا انداز ہے کہ شوہر بیوی سے کہ تیری قوم، کہ تیری قوم کا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ابھی ایمان لائی ہے، نو مسلم ہیں، ابھی وہ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، تو کہیں ان کی کوئی ان کے اندر اس کی وجہ سے کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ الجھ پڑے اور وہ خامخواہ جو ہے مشتعل ہو جائیں کہ انہوں نے یہ کعبے کو گرانے کا مسئلہ کر دیا ہے، اس لیے کہ کعبے کو گرانا، تعمیر تو اثر نو ہوگی، تو گفت رومی ہر بنائے کون کعباداں کنند تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کنند، نئی تعمیر کے لیے ایک دفعہ تو گرانا پڑے گا، تو یہ گرانا جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے احساسات کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی ہے جو 6 سال قائم رہی حجاز میں، تو عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ چونکہ ان کی خالہ ہے تو خالہ سے جو روایت آئی ہوئی تھی اس کے پیش نظر انہوں نے گرایا بیت اللہ کو اور پوری عمارت کے اوپر، پوری بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کر دی۔ لیکن بنو امیہ تھے ان کے دشمن، جب حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے اور ان کی حکومت جو تھی 6 سالہ حکومت ختم ہو گئی، تو پھر حجاج ابن یوسف نے پھر ان کے بنائے ہوئے گھر کو پھر گرایا اور پھر وہاں پر اثر نو وہی کہ جو قریش کا تھا حضور کے زمانے میں جس بنیاد پر اور جو پر تعمیر آج تک موجود ہے اس کو قائم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے بعض لوگوں نے چاہا کہ پھر اس کو گرا کر پھر مکمل اپنی اصل بنیاد پر تعمیر کرے، لیکن حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ہم کہتے ہیں امام دار الہجرہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ بار بار کا گرانا بنانا ٹھیک نہیں ہے، اب جہاں ہے وہ ٹھیک اسی طرح پر رہنے دیا جائے، وہ دن اور آج کا دن بالکل اسی بنیاد پر اسی تعبیر کے ساتھ خانہ کعبہ موجود ہے۔ بلکہ اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بہت سے حوادث اس پر آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاحال اس گھر کو بچایا ہوا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ بہت بابرکت ہے اور رہنمائی کا منبع ہے، سرچشمہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اب اس کی تو جو ہے کوئی اپنی آنکھوں سے اس کی گواہی دیکھنا جائے تو اب حج کا موسم ہے اور حج کے فرضیت کا حکم بھی آگے آ رہا ہے، تو حج کے لیے جائے تو اس سے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گی، کیا کیا برکات وہاں پر ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانیاں عظیم وہاں نظر آتی ہیں۔ اتنا بڑا مجمع، کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی کسی گالم گلوچ نہیں، کسی کے ساتھ کوئی تکلیف دینے کا معاملہ نہیں، اور ہر رنگ کا، ہر نقش و نگار والا انسان وہاں آپ کو مل جائے گا، ہر فرقہ وہاں موجود ہے، ہر فقہ کے لوگ موجود ہیں، کوئی انتشار نہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نمازیں ادا ہو رہی ہیں۔ تو مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں بہت روشن نشانیاں ہیں، جو بھی شخص وہاں جائے مشاہدہ کرے اس سے اللہ کی عظیم نشانیوں کا وہاں مشاہدہ ہوگا۔ مقام ابراہیم، اب یہ مقام ابراہیم چونکہ یہاں پر جمع آیا تھا بینات، ورنہ تو ہم بدل کہہ سکتے تھے، فیہ آیات بینات کا بدل ہے مقام ابراہیم، لیکن وہ جمع ہے اور یہ واحد ہے، اس لیے اس کو مانا گیا ہے کہ یہاں منہا گویا کہ محذوف ہے، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی، مثلا ایک زمزم ہے، بہت بڑی نشانی ہے، اب یہ نشانیاں ہیں، لیکن انہی میں سے ایک نشانی یہ ہے مقام ابراہیم، وہ مقام ابراہیم ہے، وہ ایک پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے۔ اب دیکھیے نہ تو اس وقت یہ جو اسکیفولڈنگ آج ہوتی ہے، پیڑ لگائی جاتی ہے اور طرح طرح کے، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ پائپ اسکیفولڈنگ ہوتی ہے، بڑی اہتمام کے ساتھ تعمیر کے لیے پہلے جو ہے وہ تو پیڑ لگائی جاتی ہے، لیکن وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، وہی پتھر تھا، وہی خود اونچا ہو جاتا تھا، خود نیچے آ جاتا تھا، اور اس کو حضرت ابراہیم کی جو بھی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق وہ اٹھتا اور نیچے۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ اس سے مراد وہی پتھر ہے، وہ اب بھی رکھا ہوا ہے، اور اس پتھر کے اوپر وہ اب نظر ابھی نہیں آتا پورے طور سے، اس کو ایک بلوری جو ہے وہ کیس کے اندر بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر نشان پاؤں کا موجود ہے۔ اب ایک پتھر کے اوپر پاؤں کا نشان پڑ جانا یہ خود معجزہ ہے۔ آخر یہ کہ کیا کوئی وہ ٹنو وزن تو حضرت ابراہیم کا نہیں تھا، اور وہ پاؤں کا نشان موجود ہے، اس پر مسلسل کتنے عرصے کھڑے رہے ہوں گے یہ تو آپ اندازہ کر لیجیے، ایک باپ اور ایک بیٹا یہ تو تھے، اور کوئی مزدور تو لگے ہوئے نہیں تھے وہاں پر۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل،
ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا ہی تھے، تو کتنا وقت لگا ہوگا، تو اس میں مسلسل کھڑے رہنے سے وہ یقیناً وہاں جو ہے پاؤں ان کے نشان پڑ گئے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے خانہ کعبہ کی۔ بدترین دور وحشت جو تھا جاہلیت کا، اس میں بھی یہ روایت رہی ہے اس گھر کی کہ باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں نظر آ گیا ہے تو بیٹا اسے کچھ نہیں کہے گا، نگاہ نیچی کر کے گزر جائے گا، چاہے وہ سال سے تلاش میں پھر رہا ہو اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں کہ میں بدلہ لے سکوں اور اسے قتل کروں، لیکن یہ کہ اگر حرم میں نظر آئے گا تو کچھ نہیں کہے گا اسے۔ کہتے یہ ہے کہ وہاں تو وحوش بھی، اب تو خیر آس پاس وہاں پہ کوئی وحشی جانوروں کے آنے کا سوال نہیں، مکہ بہت بڑا شہر ہو گیا ہے، لیکن پہلے تو چھوٹا سا گاؤں تھا، تو وہاں جو ہے وحشی جانور جو ہے جنگلی وہ بھی کسی کو گزر نہیں پہنچاتے تھے حرم کے اندر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں ہیں، اللہ کے معجزات ہیں، ہر چیز جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب یہ لام اور علا کا استعمال یہاں پھر دیکھ لیجئے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر، للہ علی الناس، جیسے وہ جو دعا ہے جو میں نے بہت مرتبہ سنائی ہے کہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں دلیل بنا دے، ہمارے خلاف نہ بنائیو، وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً وَلَا عَلَيْنَا، یہ ہمارے حق میں دلیل بن جائے، حجت بن جائے۔ تو اس اعتبار سے اب قرآن حجت لک او علیک، حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف، میرے اور آپ کے خلاف دلیل بن کر کھڑا ہوگا۔ اللہ یہ مجھے مانتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، مجھے مانتے تھے کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن مجھے سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں تھے، مانتے تھے میں اللہ کا تیرا کلام ہوں لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے، تو یہ حجت بن جائے گی نہیں میرے اور آپ کے خلاف۔ تنزيل من رب العالمين۔ تو وہی بات یہاں پر ہے، علا آتا ہے کسی کی مخالفت کے لیے اور لام آتا ہے کسی کے حق میں ہونے کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے اس گھر کا حج کرے۔ حج کے لفظی معنی قصد کرنا ہے، حاجی وہ ہوتا ہے کہ جو قصد کر رہا ہے، جو واپس آ رہا ہے وہ حاجی نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ یہ حاج جو ہے وہ در حقیقت ہے ان کے لیے آمین البیت الحرام، یہ اما یومو بھی آتا ہے اور حج یحجو بھی آتا ہے، یہ دونوں الفاظ آتے ہیں قصد کر، جو جا رہا ہے وہ حاجی ہے، جو کر کے واپس آ گیا وہ حاجی نہیں ہے، وہ تو حاجی اب دنیا کا، حاجی اپنے گھر کا ہے، وہ اپنے گھر کا قصد کر کے واپس جا رہا ہے تو وہ حاجی اللہ کے گھر کا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے گھر کا حاجی ہے اس وقت۔ البتہ جب جا رہے ہیں تب وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں تو وہ حاجی ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، البتہ اس کے ساتھ یہ اضافہ لگا دیا جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی، یعنی اس کے سفر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو اور اپنے جو بھی لائبلٹیز ہیں، ڈیپینڈنٹس ہیں اپنے، ان کی اس غیر حاضری کے عرصے تک کے لیے بھی ان کے اخراجات وغیرہ دے کر جا سکتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ کر چل دے، جو ہے پونجی لے کر اور حج کے لیے چلا جائے، نہیں، ان کا اپنا حق ہے، ان کی اپنی ایک ضرورت ہے کہ جو پوری ہونی چاہیے۔ اگر اتنا ہے اور نہ آپ پر کوئی قرض ہے نہ کسی کا دینا ہے آپ نے، اس اعتبار سے بھی آپ کا دامن صاف ہے، اور پھر اب آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، تو اب آپ پر فرض ہو گیا حج۔ اور اگر یہ شکل نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی تو پھر حج فرض ہے ہی نہیں۔ جس کے پاس استطاعت ہے فرض اسی پر ہے صرف۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو پھر کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے۔ اب یہ بڑا لطیف انداز ہے، یہاں کفر کس معنی میں آیا ہے؟ یعنی جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اور کوئی مانع نہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ گویا کہ ایک طرح کا کفر کرتا ہے۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی شخص حج کو فرض سمجھے ہی نہ تو وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو غیر مسلم ہے، اس کے تو کفر کا فتویٰ بھی مفتی دے دے گا اگر حج کو وہ فرض سمجھتا ہی نہیں۔ ایک یہ کہ فرض تو سمجھتا ہے، کوتاہی نہیں کر رہا ہے، تب بھی یہ مانوی کفر یہ ہے، اس نے انکار تو کیا نا اللہ کے حکم کا۔ تو جیسے آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو اب یہ کفر کے مختلف درجے ہیں، ایک کفر مانوی ہے، کفر حقیقی ہے، ایک کفر ہے قانونی، دستوری، لیگل، جس کی بنا پر ایک شخص غیر مسلم قرار پاتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر اسلامی قانون ہو تو پھر مرتد قرار دے کر اس کو قتل کیا جائے گا۔
وہ کفر اور ہے، اور یہ کفر جو ہے اللہ کے احکام کی ناشکری کرنا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا، یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ اب اس کے بعد 2 آیات میں تو بڑی ہی پیشنیٹ پلی آ رہی ہے اہل کتاب سے، اور یہ اس سورہ مبارکہ میں دوسری مرتبہ آ رہی ہے۔ آیت نمبر 70-71 بھی اس سے پہلے آ چکی ہے، اور اس میں بھی وہی انداز تھا، بہت ہی جذباتی انداز میں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم گواہ ہو کہ یہ اللہ کی آیات ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون بالحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تم حق کے اوپر لبادہ چڑھا رہے ہو، ملمہ چڑھا رہے ہو باطل کا، اور ہماری آیات کا اور حق کا انکار کر رہے ہو جانتے بوجھتے ہوئے۔ بالکل یہی انداز ہے، بہت پیشنیٹ پلی جس کو کہا جائے، جذباتی انداز، یہ بھی ہے، قرآن میں ہے۔ عقل سے بھی بات کیجئے، جذبات سے کو بھی اپیل کیجئے، عقل سے عقلی انداز میں گفتگو ہوگی، جذباتی انداز کے اندر ان کو اپیل کیا جائے گا۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہیے اے نبی، اے کتاب والو کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اس میں تھوڑی سی دھمکی کا پہلو بھی آ گیا ہے، اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم دل میں مان چکے ہو کہ محمد اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، نبی آخر الزماں ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم مان چکے ہو دل میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور تم نہیں مان رہے ہو، زبان سے اقرار نہیں کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، کہیے اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک طرف تو خود بھی رکتے تھے، صدّ یصد، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے۔ صدّ یصد رک جانا، اور صدّ یصد روکنا، دوسرے کو روکنے کے لیے بھی آئے گا اور خود رک جانے کا۔ یصدون عنک صدودا، یہ منافق جو ہے نبی آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں، اور یہ رک جانا خود اور دوسروں کو روکنا یہ ہے۔ لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں خود بھی رکے ہوئے ہو، خود بھی محروم ہو، اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تم اپنے اسی جذبے کے تحت جو ہے ان مسلمانوں کو جو ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی چاہتے ہو کہ کھینچ کر تمہیں واپس وہ ان کو لے جائیں اللہ وہ اپنے اسی سابق دین میں۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، جو ایمان لے آتا ہے تم چاہتے ہو اس کے لیے کوئی کجی پیدا کرو، کسی طرح کا شک و شبہ پیدا کر دو، کوئی دل میں وسوسہ پیدا کر دو، کوئی ڈال دو اس کے دل میں کوئی بات جس سے کہ پھر وہ واپس آنے والے بن جائیں۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم جانتے ہو، یہ ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، تم جانتے ہو کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہے اور یہ دین حق ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پھر وہی دھمکی کا انداز، اور دیکھو اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ اب آخری 2 آیات میں خطاب ہے اہل ایمان سے کہ یہ جو کشاکش ہے اور یہ جو یہودی اور نصارہ اس کوشش میں ہے کہ تمہیں واپس پھیر کر لے جائیں، چاہے وہ اپنے دین میں لے جائیں اور چاہے تمہارے سابقہ دین میں چلے جاؤ، اس پر بھی راضی ہیں وہ، یہ وہی مشرکانہ اوہام اور وہی مشرکانہ جو ہے عقائد تم اختیار کر لو، لیکن بہرحال محمد سے انہیں قد ہے، ضد ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، وہ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وفداء آباؤنا و امہاتنا کہ ان سے تمہارا دامن جو ہے وہ کس طریقے سے علیحدہ کر دیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں میں سے کسی کی کہ جو جن کو کتاب دی گئی تھی، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے 2 فریق موجود تھے وہاں، یہودی نصرانی، یا یہ کہ ان کے مختلف طبقات تھے، ان کے میں سے کسی کی بھی اگر تم نے پیروی کر لی اور کسی کی بھی بات مان لی، یردوکم، وہ لوٹا کے لے جائیں گے تمہیں بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر لے جائیں گے، تمہیں مرتد کر دیں گے، تمہارے دین سے تمہیں بچلا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اب یہ بھی ایک بڑا لطیف انداز ہے مسلمانوں کو سمجھانے کا اور ان کو اس راستے کی طرف توجہ سے روکنے کا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرو، تمہارے شایان شان نہیں ہے، بالکل تمہارے لیے یہ چیز جو ہے کسی بھی درجے میں مناسبت رکھنے والی نہیں ہے۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ،
تمہارے مابین تو اللہ کے رسول موجود ہیں اور تمہیں تو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، صبح و شام سنائی جا رہی ہے. تم نماز پڑھتے ہو محمد کے پیچھے اور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر فجر کی نماز پڑھ رہے ہو تو کتنی اس میں طویل قرات ہو رہی ہے. پھر مغرب اور عشاء، اب زور میں اور عصر میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ خاموش ہوتا ہے تو امام جو ہے وہ اپنے طور پر پڑھتا ہے تو آدمی نہیں سنتا، لیکن صبح و شام تو تلاوت ہو رہی ہے مغرب میں اور عشاء میں. اور ہماری طرح کی تلاوتیں چھوٹی نہیں ہوتی تھی، حضور کی تو مغرب کی نماز میں بھی تلاوت جو ہے کافی طویل ہوتی تھی. ہمارے ہاں تو مغرب کی نماز میں تو ہم نے آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں تو قرات طویل ہوتی تھی، فجر کی قرات تو بہت طویل ہوتی تھی. تو اس حوالے سے تتلا علیکم آیات ہو. باقی بھی ہر موقع پر جب بھی موقع ہوتا تھا حضور قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے. خطبہ جمعہ ہوتا تھا تو کان یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، خطبہ جمعہ میں حضور کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور اسی کے حوالے سے تذکیر کرتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے. تو کیف تکفرون، کیسے ممکن ہے کہ تم کفر کرو؟ یعنی ہرگز نہ ان کی طرف توجہ دو، ہرگز ان کی طرف دھیان نہ کرو، ہرگز ان کی بات نہ سنو. ڈونٹ لینڈ این ایئر ٹو دیم، اس لیے کہ اگر تم نے اپنا کان جو ہے ذرا ان کی طرف لگا دیا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں پھر کے لے جائیں. اس لیے کہ ہر شخص کی علمی صلاحیت و استعداد اتنی نہیں ہوتی، ہر شخص کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا. کچھ ابھی تازہ ایمان لائے ہیں، ابھی تو مدنی دور ہے، شروع کے اندر لوگ ایمان لائے ہیں مدینے کے لوگ، ابھی ان کے ہاں وہ بہت سے لوگ ہیں بڑے جازم ہیں، بڑے پختہ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ کچے بھی ہیں. اگر تم نے ان کی باتوں پر توجہ دینی شروع کر دی اور ان کی باتوں کو جو ہے غور سے اور ان کو مخلص سمجھتے ہوئے ان کی باتیں سننا شروع کر دی تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں پچھلا دیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیسے ممکن ہے کہ تم جو ہے کفر کرو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے مابین اللہ کے رسول موجود ہیں. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی بھی چمٹ جائے اللہ کے ساتھ، جو پناہ میں آ جائے اللہ کی، اصل میں عصمت کہتے ہیں حفاظت، عصمت و حفاظت، عصمت و عفت. عورت کی جو ہے خاص طور پر اس کی پاک دامنی جو ہے اس کے لیے لفظ عصمت آتا ہے. لیکن عصم کا معنی کیا ہے؟ عاصم، لا عاصم اليوم من امر ربی الا من رحم. جبکہ حضرت نوح نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، اس کو جب دیکھا تھا کنعان کو کہ ڈوبنے لگا ہے تو کہا تھا کہ اب بچے میرے بیٹے آ جا، اب بھی سوار ہو جا ہماری کشتی میں اور تو کافروں کے ساتھ نہ رہے. انہوں نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، نہیں ابا جان آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا اس طوفان سے. یعصمنی، عصم کے معنی بچا لینا. جواب میں حضرت انہوں نے کہا دیا لا عاصم اليوم من امر ربی الا من رحم، آج کوئی نہیں ہے اللہ کے حکم سے کسی کو بچانے والا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہو جائے. تو عصمت کے معنی حفاظت کے ہیں. باب افتعال آئے گا اعتصام، تو اپنے لیے حفاظت حاصل کرنا. آپ کسی کی پناہ میں چلے گئے ہیں، جیسے کوئی بچے کو اگر کوئی اندیشہ ہے، کوئی خوف کسی نے ڈرا دیا، بھاگے گا اور ماں کے ساتھ چمٹ جائے گا. وہ ماں کی گود میں پہنچ گیا، ماں کی چھاتی سے چمٹ گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب آ گیا ہوں کسی بڑی پناہ گاہ کے اندر. چاہے آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کچھ ہوا ہے سن 47 میں بھی، اور اب ہوتا ہے، ہوا اس کے بعد سن 70-71 میں ہوا ہے ایسٹ پاکستان میں، کہ کوئی درندہ صفت انسان آگے بڑھے اور اس بچے کو ماں کی گود سے کھینچے، نکالے، اچھالے اور کسی برچھے کے اندر جو پرو دے، ہو جائے گا. لیکن بچہ ماں کی گود میں آ کر سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا، میں قلعے میں آ گیا ہوں، میری حفاظت اب ہو جائے گی. یہ ہے اعتصام، اپنی حفاظت کے لیے کسی کے دامن میں آ جانا. تو فرمایا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے، جو اللہ سے چمٹ جائے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اس کی تو ہدایت ہو گئی ہے سیدھے راستے کی طرف. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.